اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور درود و سلام نبی کریم پر جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت کے لائق ہیں، اور سلام ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر اور ان پر جو ان کی پیروی کریں گے قیامت کے دن تک۔ خوش آمدید میرے بچوں، اور آج ہم آپ سب کو ایک نیا سبق سکھانے والے ہیں جس سے آپ اچھا اخلاق سیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو وہ چیز نہ بتا دوں جو نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بہتر ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، باہمی اختلافات کو ختم کرنا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح بخیر دادی جان۔ صبح بخیر دادی جان۔ صبح بخیر بچوں، آج کا دن تم کیا کرنے والے ہو؟ میں آج بہت پرجوش ہوں کیونکہ میں آج موسیٰ کو سیڑھیاں چڑھنے کے مقابلے میں ہرا دوں گی۔ تم مجھے کبھی نہیں ہرا سکتی کیونکہ میں تم سے بہت تیز ہوں۔ لیکن میں تم سے چھوٹی ہوں اور وزن میں بھی کم ہوں۔ کیوں نہ پھر ہم ریس لگا کر ہی دیکھ لیں اور مجھے تنگ کرنا بند کر دو۔ نہیں، تم مجھے تنگ کر رہے ہو۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ میں تمہیں ہرا دوں گی۔ مریم تم واقعی بہت بدتمیز ہو، گیمز اس طرح سے نہیں کھیلی جاتی ہیں۔ اور تمہیں بھی مجھ سے اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ خاموش ہو جاؤ بچوں، لڑ کیوں رہے ہو تم دونوں؟ پہلے تم سیکھ لو کہ گیم کیسے کھیلنی ہے۔ اس میں سیکھنے والی کوئی بات نہیں ہے دادی جان، بس یہ بہت ضدی ہے۔ میں باہر جا کر احمد کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ تم بھی میرے راستے سے ہٹ جاؤ اس وقت۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ تم پریشان مت ہو میری جان، کبھی کبھی دوستوں اور بہن بھائیوں میں بھی کسی بات پر اختلافات ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں کسی بھی اختلاف کو اپنے رشتوں کے بیچ میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ جھگڑا ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے پیاروں کو دور کر دیتا ہے اور یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ تم آپس میں بات کر کے اس اختلاف کو دور کر سکتے ہو، اور یاد رکھو میری جان، کوئی چیز اس سے بہتر نہیں آپس میں بات چیت اور اچھا رویہ۔ لیکن اس نے کہا میں بدتمیز ہوں جبکہ اس کا برا رویہ ہے۔ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں، وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ ویسے تم نے کیا کہا تھا مریم؟ کیا مطلب ہے تمہارا زنان؟ اب میں تم سے بھی بات نہیں کروں گی۔ ارے یار، میں نے دوبارہ کیا کر دیا؟ او میرے بچے، پریشان مت ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، اس طرح کا رویہ تب ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ ناراض ہونا آپ کے لیے اداسی، تکلیف اور تنہائی کی وجہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیار اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب تم پریشان ہونا چھوڑ دو اور جاؤ جا کر موسیٰ کو منا لو اور معاف کر دو۔ جی ٹھیک ہے دادی جان، میں اسے معاف کرنے کی کوشش کروں گی۔ مریم، یہ بہت اچھی شروعات ہے۔ اور کیا اب تم میری مدد کرو گی سبزیاں کاٹنے میں دوپہر کے کھانے کے لیے؟ ہاں، کیوں نہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں اس سے کبھی دوبارہ بات نہ کروں۔ اور میں بھی۔ تو اس وجہ سے تم غصہ ہو؟ یقین نہیں آتا کہ تم دونوں ریس سے پہلے ہی لڑ پڑے۔ یہ ذرا سی ناراضگی ہے، بس تھوڑی دیر میں غصہ دور ہو جائے گا۔ ہمیں غصہ کر کے اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا جھگڑا پسند نہیں فرماتا؟ واقعی؟ ہاں بالکل موسیٰ، خدا نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور ہمارے درمیان رحمت پیدا کی ہے، اور حکم دیا ہے کہ آپس میں تعاون اور اعلیٰ اخلاق رکھیں۔ اختلاف سے ہمارے درمیان دوری بڑھتی ہے جسے اللہ پسند نہیں فرماتا۔ مجھے پتا ہے کہ سختی کیا ہوتی ہے، یہ نرمی کے بالکل متضاد ہے دادا جان۔ یہ سچ ہے احمد،
مجھے خوشی ہے کہ تم یہ بات جانتے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنین کی آپس میں ہمدردی اور محبت کی مثال ایسی ہے جیسے جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہے تو اس کی وجہ سے سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اس کا مطلب اچھے سے پتا ہے دادا جان۔ بہت خوب، تو بتاؤ احمد اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے، لیکن جب ہم جدا ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی طاقت کو کھو دیتے ہیں، اور جھگڑا ہمیشہ علیحدگی کی وجہ بنتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے سے نہیں جھگڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جھگڑا میں نے نہیں شروع کیا تھا دادا جان۔ اچھا تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں کسی بھی مسلمان سے 3 دن تک ناراض رہنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی مومن دوسرے مومن سے اس سے زیادہ دیر تک ناراض رہتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح بخیر بابا جان۔ صبح بخیر۔ کیا یہ میرے لیے ایک اچھی صبح ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا میں آپ کے ساتھ چلوں؟ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے اور اس معاملے سے بالکل دور رہو۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ میں بتاؤں گا نہیں، یہ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کیا ہوا؟ تم دونوں کھیل کیوں نہیں رہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، میں بدتمیز ہوں اور مجھے کسی کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ ہاں، اور میں کھیلنے میں اچھا نہیں ہوں۔ کیا ہوا بلال؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم پریشان لگ رہے ہو۔ ہاں بالکل احمد۔ ویسے کیسے ہو دوستوں؟ آج صبح جب میں اپنے بابا سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس درخت کے بارے میں حتمی فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ انہوں نے کوئی نقصان تو نہیں کیا۔ نہیں، یہاں پر تو کچھ بھی عجیب نہیں ہوا ہے آج، سوائے اس کے کہ میں کھیلنے میں اچھا نہیں ہوں۔ کیا پھر سے؟ اور کہتے ہو کہ میں پریشان کرتی ہوں؟ اب بس بھی کرو تم دونوں، یہ لڑائی حد سے بڑھ رہی ہے۔ تم بالکل بھی پریشان مت ہو بلال، یہ دونوں جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، اب مجھے واپس چلنا چاہیے، اس سے پہلے وہ مجھے تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ تھوڑی واک کے لیے چلتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اکیلے جانا چاہیے موسیٰ۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ ہم نے دادا جان سے کیا وعدہ کیا تھا، ہم ایک ساتھ جائیں گے اور ایک ساتھ ہی واپس آئیں گے۔ بس بہت ہوا، اب میں موسیٰ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا مریم، چلو یہ مسئلہ حل کرو موسیٰ۔ میں اس کا انتظار نہیں کروں گا، چلو چلیں بلال، ہم چلتے ہیں، یہ ہمارے پیچھے آ جائیں گے۔ تم کیوں رک گئے ہو؟ ایک دفعہ میں اس راستے پر تھا اور اپنے بابا سے بہت ناراض تھا اور میں انہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے دادا نور کی بات سنی جو والدین کے حقوق کے بارے میں تھی، اور جانا کہ غصہ اور تکبر کسی بھی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، چاہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، وہ اور بدتر ہو جائے گا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن جھگڑا میں نے نہیں شروع کیا۔ ایک بات کہوں، جب میں نے تم لوگوں کو دیکھا تو سوچا کہ کاش میرے بھی ایسے دوست ہوتے۔ مریم ابھی بچی ہے اور اسے نہیں پتا کہ وہ کیا کہتی تم ہے۔ صحیح کہہ رہے ہو، دادا جان نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ سب سے بہتر وہ ہے جو کہ جھگڑے کو ختم کرے، شاید ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ کیوں اتنی ضد کر رہی ہو اور موسیٰ سے بات نہیں کر رہی تم؟ کیونکہ اس نے کہا میں بدتمیز ہوں اور مجھے نہیں پسند کہ کوئی میرے ساتھ یوں بات کرے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو مریم، اگر مجھے کوئی ایسا کہتا تو میں بھی ناراض ہو جاتا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے تم نے اس سے ناراض کیا ہو جس وجہ سے اس نے بغیر سوچے سمجھے تمہیں کہا ہو۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کو کچھ ایسا کہہ دے اور بعد میں کہیں کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ تمہاری بات کا یہی مطلب تھا نا مریم؟ ہاں ہاں بالکل زنان، میری بات کا یہی مطلب تھا۔
مریم تمہیں چاہیے کہ جا کر موسیٰ سے بات کرو، یہ مسئلہ حل کرو، کیونکہ وہ تمہارا دوست ہے۔ اس سے دوستی کرو، اس سے دوستی کرو۔ یہ تمہارے بارے میں بات نہیں کر رہا، تم تو چلو اب آ جاؤ، چل کر اس سے دوستی کرتے ہیں۔ مریم تم لوگ واپس کیوں آ گئے؟ ہم لوگ تو تمہارے پاس ہی آنے والے تھے۔ موسیٰ مریم سے معافی مانگے بغیر آگے نہیں جا رہا تھا، لہٰذا ہم لوگ واپس آ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم خاموش ہو جاؤ۔ اور مریم بھی موسیٰ سے دوبارہ صلح کرنا چاہتی ہے۔ اور اس بات پر بھی مجھے یقین نہیں آیا۔ تم خاموش رہو۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں بدتمیز پکارا مریم۔ تم سے ناراض ہونے پر میں بھی کافی شرمندہ تم ہوں۔ نے مجھے تنگ کیا تھا۔ نہیں، تم نے مجھے پریشان کیا۔ ارے یہ کیا، تم دونوں صلح کر رہے ہو یا پھر سے جھگڑا کر رہے ہو؟ میرے خیال میں یہ لوگ دونوں کام کر رہے ہیں۔ چلو دادا جان کو بتائیں کہ تم دونوں کی صلح ہو چکی ہے۔ میرے خیال میں اس بار اسے ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ بلال، تمہاری ہی وجہ سے میں آج یہاں واپس آیا ہوں۔ تو چلو چلے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں نے صلح کر لی، کیونکہ اس سے آپس میں اتحاد اور طاقت ملتی ہے، اور اللہ کو بھی یہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازے ہر پیر اور جمعے رات کو کھولے جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کی بخشش کی جاتی ہے، سوائے ان دو لوگوں کے جو آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ صلح نہ کر لیں۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ کوئی مومن کسی مومن سے بات چیت کرنا بند کر دے، اور فرشتہ نامہ اعمال میں لکھنے سے پہلے ان کی صلح کا انتظار کرتا ہے۔ یہ فرشتے کو اللہ کا حکم ہے۔ شکر ہے ہم نے اپنا جھگڑا ختم کر لیا۔ لیکن سچ کہوں تو شاید میرا ارادہ نہ بدلتا اگر بلال مجھے نہ سمجھاتا تو۔ اور احمد نے بھی۔ یہ ایک اور وجہ ہے کہ میں اتنا زیادہ خوش ہوں۔ تم لوگوں نے وہ کام کیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، کہ دو لوگوں کے درمیان اختلافات کو ختم کیا۔ اس کی وضاحت کیجیے دادا جان۔ مریم، اختلافات تب ختم ہوتے ہیں جب کوئی شخص دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے، اور یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ جیسا کہ تم نے ابھی سیکھا کہ جھگڑا بہت بری چیز ہے، چیزوں کو خراب کرتا ہے، آپس میں دوریاں پیدا کرتا ہے، اور یہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی جھگڑے میں نہ پڑو، یہ نہ ہو کہ تم ہمت ہار جاؤ اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے۔ اسی لیے وہ ہمیں مسائل حل کرنے کا حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا وصلح خیر، صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پس اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات درست رکھو، صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے آیت میں سنا ہے کہ صلح اللہ سے ڈرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ ایک اچھا عمل ہے۔ دراصل صلح کروانے والے کے لیے کہ وہ دونوں فریقین کے درمیان منصف کا کردار ادا کرے۔ اس منصفانہ رویے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو وہ چیز نہ بتا دوں جو نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بہتر ہے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، باہمی اختلافات کو ختم کرنا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اتنا ضروری کیوں ہے۔ اصل میں احمد، صلح کروانے والے کو بات چیت میں خوشگوار انداز میں مہربان الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اور وہ صرف نیکی کے لیے کرے، نہ کہ کوئی اور مقصد ہو اس میں۔ لیکن اگر سچائی مسئلے کو مزید بگاڑ دے تو اسے ان کے درمیان مفاہمت کا انتخاب کرانا چاہیے، اور اللہ بھی ہمیں اسی مہربانی کا حکم دیتا ہے، اور اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اگر تم معاف اور درگزر کرو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، صدق اللہ العظیم۔ میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ تمہارا بھی بہت شکریہ بلال بیٹا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا نیا سبق۔ اختلافات کو دور کرنا۔